اور ایک اور حدیث سناؤں, کمال کی حدیث ہے. مجھے جب بھی دنیا کی فکر پریشان کرتی ہے نا, صحت کی فکر ہو, مال کی ہو, اولاد کی ہو, جب بھی کسی چیز کی فکر ہو, میں اس حدیث کو یاد کر لیتا ہوں. اور وہ حدیث ہے, من کانت الدنیا ہمہ, جس کا ہم اور غم یہ دنیا کی زندگی ہوئی, فرق اللہ علیہ امرہ, اللہ اس کے تمام کام بکھیر دیتے ہیں. وجعل فقر بین عینیہ, اور فقیری کو, پاورٹی کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں. all what he fears is poverty, کہ میں غریب نہ ہو جاؤں, میں فقیر نہ ہو جاؤں, میرا یہ گھر مجھ سے چلا نہ جائے, میرا بزنس لاس میں نہ آ جائے, اور میرے سے مال سارا چلا نہ جائے, اور میں سڑک پہ نہ آ جاؤں. ساری زندگی وہ غربت سے ڈرتا رہتا ہے اور اس میں ہی گزار دیتا ہے. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ لَهُ, اور دنیا اس کے پاس اتنی ہی آتی ہے جتنی اس کے لیے پہلے سے لکھی ہوئی تھی. ساری ٹینشنز کے بعد, ساری مشکلوں کے بعد دنیا اتنی آنی جتنی پہلے سے لکھی ہوئی تھی. وَمَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ نِيَتَهُ, اور جس کا فوکس آخرت ہوتی ہے, جمع اللہ علیہ امرہ, اللہ تمام کام اس کے لیے جمع کر دیتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ بندہ گاڑی میں نکلا, اس کے 5 کام تھے, گھنٹے 2 گھنٹے میں سارے کام ہو گئے. کوئی شخص ملا, کوئی جاننے والا مل گیا, کسی بندے نے کال کیا, یار آپ پریشان نہ ہو, میں آپ کا کام ہی کر دوں گا, اور وہ انسان کام کر کے 2-3 گھنٹے میں فارغ ہو گیا. ہی ہیز ٹائم فار عبادات, ہی ہیز ٹائم فار ہز فیملی, ہی ہیز ٹائم فار ہز فزیکل جو ایکٹیویٹیز کے لیے. اللہ تعالیٰ اس کے کام سنبھال لیتے ہیں. لیکن دوسرا شخص ساری زندگی کچہری بیٹھا رہا, کام نہیں ہوا, ساری زندگی ہاسپٹل چلا گیا, اس کی بیماری کا علاج ہی نہیں مل رہا. وہ 50 ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, 60ویں کے پاس آ کے اس کو علاج ملتا ہے. وہ دنیا کے کاموں میں پھنسا رہتا ہے. اور آپ کتنے کیسز دیکھ لیں, وہ کیسز ریزالو کب ہوتے ہیں, کورٹ فیصلہ کب دیتی ہے, جب وہ بندہ مر چکا ہوتا ہے. ہمارے سامنے ایگزامپلس ہیں, ہمارے سامنے کہ لوگ کتنا پھنس رہتے ہیں کاموں میں. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے کاموں کو جمع کر دیتے ہیں جس کا فوکس آخرت ہوتی ہے. وَأَجْعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ, اور غنا کو, تونگری کو اس کے دل میں بھر دیتے ہیں. اس بندے کو ڈر ہی نہیں ہوتا کہ مال کہاں سے آئے گا. اس کے پاس مال آتا ہے, یہ خرچ کرتا ہے, اور یہ محنت کرتا ہے دنیا کے لیے, لیکن اس کو فکر کے ساتھ ہی نہیں رہ رہا ہوتا. اللہ کے نبی کو دیکھیں آپ, سبحان اللہ. ایک شخص آیا, اس نے رسول اللہ مجھے کچھ دیں, میں بہت غریب ہوں, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے ایک پہاڑی پہ کھڑے ہوئے تھے اور کہا کہ یہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جو یہ ویلی ہے نا, اور اس میں جتنی بکریاں وہ سب تمہاری ہیں. اب وہ ویلی بھری تھی بکریوں کے ساتھ. وہ کہتا ہے اللہ اکبر, اسلام قبول کیا اور اپنے بندوں کے پاس گیا, قوم کے بندوں کے پاس, اور کہتا ہے کہ لوگوں محمد پہ ایمان لے آؤ, کیونکہ یہ وہ شخص ہے جو فقیری سے کبھی نہیں ڈرتا. اللہ کے نبی نماز سے سلام پھیرا, گھر گئے, اچانک سے گھر گئے اور واپس آئے. صحابہ کہ رسول اللہ آپ اچانک سے گھر کیوں گئے, خیریت؟ تو انہوں نے کہا میرے گھر میں کچھ دینار پڑے ہوئے تھے سونے کے, میں چاہتا تھا کہ میں ان کو کسی کو دے دوں. اللہ کے نے فرمایا کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہوتا نا, احد پہاڑ کے برابر, تو میں 3 دن سے زیادہ نہ لیتا اور سب کو. مرد کا جو آرڈر رسپانسبلٹیز ہے نا, وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پیرنٹس ہیں, پھر وائف ہے, پھر کڈس ہیں, اور پھر اس کے ریلیٹیوز ہیں. عورت کا بھی سیم ہے, لیکن جیسی عورت کی شادی ہوتی ہے, دس چینجز اینڈ دس شفلز. وہ پہلے ماں باپ تھے, پھر جو ہے نا اس کے شادی سے پہلے بہن بھائی تھے, ریلیٹیوز تھے. جیسی شادی ہوئی, ہسبینڈ آ کے ٹاپ پہ, کمپنی بدل گئی ہے, ہسبینڈ سی او چینج ہو گیا. اور دوسری بات ہے, اکثر خواتین کیا کرتی ہیں, یا تو ابھی بھی ماں باپ کو رکھا ہوا ہے, یا ابھی بھی اولاد کو سب سے پہلے ہے, یعنی اولاد سیکنڈ پہ آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ مرد قوام ہے, تو مرد کو جو ایک سٹیٹس دیا ہے نا, جب تک ہم اس کو پہچانیں گے نہیں. میرے اس میں بھی 2 چیلنجز ہوتے ہیں. ایک یہ کہ خواتین مرد کو قوام مانے, اور مرد قوام بن کے دکھائے. اچھا, اس میں میں چاہوں گا یہاں پہ ہم ڈسکس بھی کر لیں قوام کی ڈیفینیشن ایگزیکٹلی, اس کو بھی ڈسکس کر لیں. قوام کا مطلب مرد پتہ کیا سمجھتے ہیں, کوئی چودھری آ گیا, سارے بیٹھ جاؤ, سب چھپ جاؤ, ڈر جاؤ, ٹھیک ہے, ابھی ہر کی میری خدمت میں لگ جائے. یہ قوام کا مطلب نہیں ہے. قوام کا مطلب اتھارٹی چلانا نہیں ہے. قوام کا مطلب ہوتا ہے گرتے ہوئے کو تھامنے کا نام قوام ہے. رسپانسبلٹی کا نام ہے نا, رسپانسبلٹی کا نام ہے. آپ اس کی سیکیورٹی کو, اس کی سینس آف سیلف رسپیکٹ کو پروٹیکٹ کریں, آپ اس کو سینس آف یہ جو سیلف سیکیورٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کریں,
اور آپ اس کو یو شوڈ میک ہر فیل کمپلیٹلی کمفرٹیبل ان یور ہاؤس اینڈ لائک اے پرنسس. دیکھیں آپ لوگوں کو بتاؤں سب سے بڑی بات تو جو اسی آیت میں آ رہی ہے نا, خرچ کرنے کی بات آ رہی ہے. آپ دیکھیں آج کل کا ایک بہت بڑا چیلنج یہ ہے کہ مرد حضرات خرچ نہیں کرتے بیویوں پہ. مطلب انہوں نے بہت اچھی گاڑی رکھی ہوگی, بہت اچھا خود ڈریس سینس ہے, باہر اتنے شاہی ہیں, دوستوں کو کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں, بیوی کو اتنا منیمم بجٹ دیتے ہیں اور ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اسی میں گزارا کرے. sometimes it is not possible for her نا, اسی لیے تو وہ حدیث میں ہے نا, جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ, جو تم پہنو ان کو پہناؤ. تو یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ جو مرد اپنے لیے سٹینڈرڈ رکھے وہی بیوی کو بھی دے, اور بیوی کے پاس بھی ایک یارڈ سٹک ہو کہ اچھا جی اگر وہ خود نہیں اتنا افورڈ کر سک رہا اور وہ خود بھی اتنا لباس نہیں اتنا پہنتا یا کھاتا پیتا تو ٹھیک ہے, پھر وہ مجھے بھی اگر کم دے رہا ہے تو بات سمجھ آتی ہے نا. لیکن اگر وہی بات ہے کہ ہر جگہ وہ حاتم تائی ہے اور میرے لیے وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ جیسے اگر ایک بیوی جا کے جائز طریقے سے ہسبینڈ سے کہتی ہے خرچہ, تو وہ جو آپ نے ریفرنس دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انہوں نے بیویوں کو الگ کر دیا, وہ فوراً اس آیت کا ریفرنس دیتے ہیں, میں بھی تمہیں الگ کر دوں گا, اور انہوں نے خرچہ مانگا تھا. بہت ریفرنسز ہیں. مطلب بات یہ ہے کہ اگر ایک وہ جائز خرچہ مانگ رہی ہے, اس کی ضرورت ہے, تو آپ اس کو, اور یو کین افورڈ اٹ نا, ان کا اسٹیٹس دیکھیں, وہ سرکمسٹانسز اس وقت دیکھیں. مطلب مجھے کئی دفعہ یہ بھی حیرت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں اور وہ ایک ہار پہنا ہوا ہے, وہ گم گیا, وہ ہار پہن کے جا رہی ہیں سفر میں. وہ ایک کوئی بڑا سیریس ایکسپیڈیشن ہے لیکن اس میں اپنی بہن سے لے کر ہار پہن کے جا رہی ہیں. اب وہ ہار گم گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ٹھہرا دیا اور کہہ رہے ہیں ڈھونڈو. مطلب آپ وہ لیول دیکھیں کہ ایک اپنی زوجہ کے لیے کیا ہے نا. مطلب ہمارے وہ بھی تو دیکھیں نا, ہم ایک ایگزامپل پہ سٹک ہو جاتے ہیں مرد حضرات, اور یہ نہیں سوچتے کہ دے آر 100 پیرامیٹرز الگ وہ بھی ہیں جن کو پورا کرنے کی ضرورت ہے. اس میں نا خواتین کا بھی رول ہے. جو خواتین نے کمانا شروع کر دیا نا, یہ بھی بہت بڑا مردوں کے لیے فتنہ بن گیا. مرد پھر ہینڈی کیپ ہوتے جا رہے ہیں, مرد پھر چھوڑ دیتے ہیں. ایک آٹومیٹک سا یہ سائیکولوجیکل ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اگر بیوی کی جیب میں پیسے ہیں تو پھر مجھے ضرورت نہیں ہے اسے پوچھنے کی. وہ پھر وہ جو قوام ہونے والا سٹرکچر ہے نا, وہ ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے. بلکہ یہ نا دو سپریٹ انڈیویجولز بن کے پھر آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ اب کہتی کہ میں کما رہی ہوں تو میری اپنی مرضی, یہ کہتا ہے پھر میری بھی اپنی مرضی. یہ دونوں یہ جو ریلیشن شپ ہے نا اپنا لائف وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اللہ نے نا ڈپینڈنسی رکھی ہے دونوں پہ. مرد عورت پہ ڈپینڈنٹ ہے اپنی جائز خواہشات پوری کرنے کے لیے اور اپنے سکون کے لیے, محبت کے لیے, اور اولاد کے لیے. اور جو عورت ہے نا وہ ڈپینڈنٹ ہے مرد پہ فائنینشلی سیکیورٹی وائز, گھر کے پوائنٹ آف ویو سے. تو جب یہ ڈپینڈنسی ختم ہو جاتی ہے نا اور ہر بندہ انڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے, مرد اپنی خواہشات باہر گرل فرینڈ سے پوری کر رہا ہے اور پوسٹ میرٹل افیئر سے پوری کر رہا ہے, اور خاتون اپنی فائنینشیل نیڈ جاب سے پوری کر رہی ہے, دین دس ڈسٹرائز دا فیبرک آف سوسائٹی. اور جو سلف کرتے ہیں وہ بچے سفر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں when two elephants fight the grass gets crumbled. اور وہ جو حدیث میں آتا نا کہ اگر تم حق پہ بھی ہو پھر بھی جھگڑا چھوڑو گے, I guarantee you a house in the corner of paradise.